بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد شاہ ابدالی انوپ شہر میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا کہ مرہٹوں کے سپہ سالار ملہر راؤ ہولکر نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کے لیے گفتگو کرنے کی پیشکش کی۔ احمد شاہ ابدالی نے اس پیشکش کو اپنے لیے غنیمت جانا، اس لیے کہ وہ بیک وقت مرہٹوں اور سورج مل کی قوتوں سے نہیں ٹکرانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ مرہٹوں سے صلح ہو جائے، اس کے بعد وہ پہلے بھرت پور کے راجہ سورج مل کو مکمل طور پر اپنا مطیع اور فرمانبردار بنائے۔ اس کے بعد اگر مرہٹے سر اٹھائیں تو ان کو ایسا کچلے کہ آئندہ پھر کبھی وہ احمد شاہ ابدالی کے سامنے سر اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری طرف مرہٹے بھی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ملہر راؤ نے احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کی گفت و شنید شروع کر دی تھی، دوسری طرف دکن سے مرہٹوں کا ایک بہت بڑا لشکر احمد شاہ ابدالی سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ سارے دریا طغیانی پر آ چکے تھے اور احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ نقل و حرکت نہ کر سکتا تھا۔ اس سیلابی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرہٹوں کا نیا جرنیل سداشیو باؤ اپنے جرار لشکر کے ساتھ گوالیار پہنچا۔ دریائے جمنا کو عبور کر کے وہ دھول پور آیا اور اس نے مزید پیش قدمی جاری رکھی۔ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ راؤ کو نظر انداز کر کے اس دفعہ سداشیو باؤ کو اپنے لشکر کا سپہ سالار اعظم چنا تھا۔ سداشیو باؤ پیشوا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کا انتخاب اس بنا پر ہوا تھا کہ وہ تمام فوجی اور سول عہدیداروں میں بے انتہا ہر دل عزیز اور مقبول تھا۔ اس کے علاوہ سداشیو باؤ مالی اور انتظامی امور میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا تھا اور حیرت انگیز تنظیمی قابلیت کا ماہر تھا۔ جو لشکر سداشیو دکن سے لے کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس میں مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کا 17 سالہ بیٹا وشواس راؤ بھی شامل تھا، جو مرہٹا فوج کا برائے نام سپہ سالار تھا۔ جب برسات کا موسم اپنے عروج پر آ گیا، دریا سیلابی کیفیت اختیار کر گئے اور نقل و حرکت دشوار ہو گئی، تو ملہر راؤ ہولکر نے اچانک احمد شاہ ابدالی کے ساتھ صلح کی گفتگو کو منقطع کر دیا اور اس وقت تک سداشیو باؤ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ملہر راؤ ہولکر کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس موقع پر سورج مل بھی اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں سے مل گیا تھا۔ اب بھرت پور کے راجہ سورج مل کے مل جانے سے احمد شاہ ابدالی کے خلاف مرہٹوں کی طاقت اور قوت میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ ملہر راؤ ہولکر اور سورج مل کے ملنے کے بعد سداشیو باؤ نے اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ کی طرف کوچ کیا۔ جولائی کے مہینے کے وسط میں مرہٹوں کا لشکر آگرہ پہنچا اور اگلے 2 روز میں اس نے بڑی برق رفتاری سے دہلی پر قبضہ کرنے کے لیے کوچ کیا۔ خود سداشیو باؤ پیچھے پیچھے رہا، جبکہ اس نے ہراول لشکر کے طور پر ملہر راؤ ہولکر، جینکو جی شنڈے، بلونت اور سورج مل کے علاوہ مغل شہنشاہ کے سابق وزیر غازی الدین کی سرکردگی میں ایک لشکر دہلی کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر نے بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے دہلی شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سداشیو باؤ بھی اس لشکر کے پیچھے پیچھے تھا، وہ بھی فوراً دہلی پہنچ گیا۔ دہلی میں کوئی مزاحمت کرنے والی قوت نہ تھی، لہٰذا مرہٹوں نے بغیر کسی جنگ کے دہلی شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ احمد شاہ ابھی تک انوپ شہر میں تھا، جو دریاؤں سے گھرا ہوا تھا، اور وہاں سے احمد شاہ ابدالی کے لیے کوچ کر کے دہلی آنا انتہائی دشوار اور مشکل تھا۔ مرہٹے دہلی کی لوٹ مار کر کے جو دولت حاصل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اس میں انہیں خاصی مایوسی ہوئی، اس لیے کہ دہلی کی تمام دولت تو پہلے ہی نادر شاہ، پھر احمد شاہ اور اس کے بعد مغل شہنشاہ کا وزیر غازی الدین بٹور چکے تھے۔ اس کے باوجود سداشیو باؤ نے دہلی شہر سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اس نے شاہ جہان کے دیوان خاص کی چاندی کی چھت اتار کر سکے ڈال لیے۔ چند یوم تک مرہٹوں کے لشکر نے دہلی میں قیام کیا۔ یہاں مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو باؤ نے اپنی طرف سے اپنے ایک جرنیل نارا شنکر پنڈت کو دہلی کا ناظم مقرر کیا۔ پھر اپنے لشکر کے ساتھ سداشیو باؤ دہلی سے نکلا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ وہ کنج پورہ کی طرف بڑھا تھا۔ کنج پورہ وہ شہر تھا جہاں احمد شاہ ابدالی کے خوراک اور جانوروں کے چارے کے بہت بڑے ذخائر تھے۔ در حقیقت یہ شہر احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے لیے سامان رسد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ باؤ اس شہر پر حملہ آور ہو کر بیک وقت 2 فائدے اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ ہندوستان آنے کے بعد جو خوراک اور چارے کی کمی محسوس کر رہا تھا، اس کی کمی کو کنج پورہ پر قبضہ کر کے وہ پورا کر لینا چاہتا تھا۔ دوسرے، احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کو خوراک اور جانوروں کے چارے سے محروم کر کے وہ انہیں اپنے سامنے بالکل بے بس اور مجبور کر دینا چاہتا تھا۔ کنج پورہ کی حفاظت کے لیے احمد شاہ ابدالی نے صرف 10,000 سپاہیوں پر مشتمل چھوٹا سا ایک لشکر مقرر کیا ہوا تھا۔
اس کی کمانداری احمد شاہ ابدالی کا ایک چھوٹا سا سالار عبدالصمد محمد زئی کر رہا تھا۔ جس وقت مرہٹے کنج پورہ کی طرف بڑھے تو عبدالصمد محمد زئی سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے شہر سے باہر نکل کر مرہٹوں کی راہ روکنا چاہی۔ اسے امید تھی کہ وہ مرہٹوں کو اپنے ساتھ الجھائے رکھے گا، اتنی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، لہٰذا کنج پورہ سے مرہٹوں کو مار بگایا جائے گا۔ لیکن کنج پورہ شہر کے باہر مرہٹوں نے عبدالصمد کو بدترین شکست دی۔ اس کے لشکر کا زیادہ حصہ جنگ میں کام آیا، خود عبدالصمد محمد زئی بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد مرہٹے خوشیاں مناتے اور نعرے مارتے ہوئے کنج پورہ شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مرہٹوں کے ہاتھ 2 لاکھ من غلہ، 10 لاکھ روپے کی مالیت کا دیگر سامان اور 6.5 لاکھ روپے نقد آئے۔ 3000 گھوڑے، بہت سے اونٹ اور توپیں بھی مرہٹوں کے ہاتھ لگیں۔ اس کے علاوہ مرہٹہ سپاہیوں نے کنج پورہ شہر میں داخل ہو کر ہر گھر کو لوٹا، شہر کو تاراج کیا۔ شہر سے مرہٹہ لشکریوں کو بہت کچھ حاصل ہوا۔ انہوں نے یہاں کے لوگوں کا قتل عام کیا اور لوگوں کے سر نیزوں پر چڑھا کر بازاروں میں گشت کرایا گیا۔ کنج پورہ پر قبضہ کرنے کے بعد مرہٹوں کے سپہ سالار سداشیو باؤ نے ایک بار پھر دہلی کا رخ کیا۔ وہاں اس نے کٹ پتلی شہنشاہ شاہ جہان کو تخت سے محروم کر کے غازی الدین کے ہاتھوں مرنے والے مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کے بیٹے کو، جو اس وقت بہار میں مقیم تھا، بلا کر شاہ عالم ثانی کے لقب سے تخت نشین کر دیا۔ اس طرح مرہٹے پوری طرح دہلی، کنج پورہ اور ان کے گرد و نواح کے علاقوں پر قابض ہو کر احمد شاہ ابدالی کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کرنے لگے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکر کے ساتھ ابھی تک انوپ شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ غیر معمولی بارشیں ہونے کی وجہ سے ساری ہی دریا سیلابی حالت میں تھے، لہٰذا وہ کسی طرف بھی پیش قدمی کرنے کے قابل نہ تھا۔ ایک روز جبکہ زوردار بارش ہو رہی تھی اور اولے بھی پڑے تھے، عبداللہ جب خیمے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا خیمے کے وسط میں کامنی کے سامنے ایک ایسی نوعمر، نوخیز اور خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نازک جسم، نرم باہیں، حسین گردن، سڈول بازو، سیاہ گیسو قیامت بنے ہوئے تھے۔ خیمے میں داخل ہونے کے بعد اس لڑکی نے ایک بار نگاہ اٹھا کر عبداللہ کی طرف بڑے غور اور انہماک سے دیکھا۔ عبداللہ نے جائزہ لیا کہ اس لڑکی کی نگاہوں میں بجلیوں کی جل مل تھی۔ اس لڑکی کا لباس بھیگا ہوا تھا، لگتا تھا وہ باہر بارش میں بھیگتی رہی ہو اور کامنی کے پاس آ کر اس نے پناہ لے لی ہو۔ عبداللہ جب نزدیک کیا تو کامنی جب عبداللہ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی تو وہ لڑکی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کامنی کے قریب جا کر عبداللہ کھڑا ہوا تھا۔ کامنی نے اس لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میری چچا زاد بہن ہے، یہ بھی ابھی یہاں داخل ہوئی ہے، مجھے اپنے حالات سنا رہی تھی کہ اوپر سے آپ آ گئے۔ کامنی نے اس کا نام وینا بتایا تھا۔ پھر کامنی نے وینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وینا میری بہن، دیکھ یہ دائیں طرف والا پردہ اٹھا کر اندر چلی جا، وہاں میرے بہت سے لباسوں میں سے کوئی لباس پہن لے، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ۔ وینا نے ایک بار باری باری گہری نگاہوں سے عبداللہ اور کامنی کی طرف دیکھا، پھر وہ دائیں طرف پردہ اٹھا کر اندر بنے ہوئے توشک کے اندر چلی گئی تھی۔ وینا کے جانے کے بعد عبداللہ کامنی کے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، اب کہو یہ وینا کون ہے؟ جواب میں کامنی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ فکر مند نہ ہوں، اجنبی اور غیر نہیں ہے اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی خطرہ ہے۔ دراصل آپ جانتے ہیں کہ مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ کے بھائی رگھوناتھ کے لیے میرا رشتہ مانگا گیا تھا، لیکن اس وقت میرے پتا جی نے میرا رشتہ اسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میرے پتا جی نے اپنے تعلقات احمد شاہ ابدالی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مرہٹوں کے ساتھ استوار کر لیے ہیں۔ وینا یہ بھی بتا رہی تھی کہ مرہٹوں کا جو لشکر ان دنوں دہلی اور اس کے گرد نواح میں یلغار کیے ہوئے ہے، اس میں میرا باپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بنفس نفیس بھی شامل ہے۔ مرہٹوں کے ساتھ جب ہمارے تعلقات استوار ہوئے تو مرہٹوں کے پیشوا بالاجی راؤ نے ایک بار پھر میرا رشتہ اپنے بھائی رگھوناتھ کے لیے مانگا۔ اس پر میرے باپ نے بتایا کہ میری بیٹی گھر سے بھاگ چکی ہے اور اس نے احمد شاہ ابدالی کے ایک شاہ پسند سے شادی کر لی ہے۔ بالاجی راؤ کا جو وفد میرا رشتہ مانگنے آیا تھا، اس کی نظر کہیں ہمارے محل میں میری چچا زاد بہن وینا پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، انہیں وینا ایسی پسند آئی کہ انہوں نے جا کر پیشوا بالاجی راؤ سے وینا کے حسن اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کی، لہٰذا بالاجی راؤ نے اپنے بھائی رگھوناتھ کے لیے وینا کا رشتہ مانگا۔ جو ہی یہ رشتہ مانگا گیا، میرے باپ نے اس رشتے کے لیے ہاں کر لی، اس لیے کہ احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان سے مار بھگانے کے بعد وینا اور رگھوناتھ کی شادی کر دی جائے گی۔ وینا نہیں چاہتی کہ اس کی شادی رگھوناتھ سے ہو، اس لیے کہ میری طرح وہ بھی اسے ناپسند کرتی ہے۔
وہ ایک انتہائی اوباش اور عیاش قسم کا انسان ہے جس کا کوئی اخلاق نہیں ہے، لہٰذا جس وقت میرے پتا جی اپنے لشکر کے ساتھ مرہٹوں کے ساتھ مل کر دہلی کی طرف گئے، وینا جنگ میں حصہ لینے کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئی، پھر موقع پا کر یہاں انوپ شہر کی طرف بھاگ آئی اور ابھی میرے خیمے میں داخل ہوئی ہے۔ وہ ہم سے پناہ چاہتی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اسے واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس پر عبداللہ بڑی ہمدردی اور بڑی چاہت کے اظہار میں کہنے لگا، کامنی، وینا تمہاری چچا زاد بہن ہے اور وہ ہم سے پناہ چاہتی ہے، تو میں کیوں اسے یہاں سے نکالوں گا؟ تم جب تک اور جس وقت تک چاہو اسے یہاں رکھ سکتی ہو، اور مستقل تمہارے پاس رہنا چاہے تو اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال وہ تمہاری چچا زاد ہے اور تم پر کوئی حق بھی رکھتی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے عبداللہ رک گیا، اس لیے کہ وینا اپنا بدن اچھی طرح صاف کر کے اپنے بال سنوارنے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد توشک خانے سے نکلی تھی۔ وینا جب پھر کامنی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تب عبداللہ بولا اور کامنی کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، یہ تو تم نے بتایا نہیں کہ یہ کس کے ساتھ آئی ہے، اور کیا خیمے سے باہر جو گھوڑا کھڑا ہے وہ اسی کا ہے؟ اس پر کامنی چونک جانے کے انداز میں کہنے لگی، مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا، اس گھوڑے کو استبل میں باندھ کر اس کے دانے چارے کا انتظام کر دیں۔ جہاں تک اس کے آنے کا تعلق ہے تو یہ بیچاری دھکے کھاتی اکیلی اپنی جان بچا کر یہاں آئی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کامنی ذرا روکی، پھر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بالکل ویسی ہی جیسے میں آپ کے پاس تنے تنہا آئی تھی۔ اس پر عبداللہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ کہنے لگا، میں پہلے اس کے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں، اس کے دانے چارے کا انتظام کرتا ہوں، میرے خیال میں یہ خود بھی بھوک محسوس کر رہی ہوگی اور میں اس کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عبداللہ کامنی اور وینا کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ عبداللہ کے جانے کے بعد وینا نے تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر بڑی رازداری سے کامنی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، کامنی میری بہن، تم یہاں خوش تو ہو؟ اس پر کامنی بولی، پہلے یہ کہو کہ تمہیں میرے شوہر پسند آئے؟ اس پر وینا تھوڑی دیر کے لیے کہیں کھو سی گئی، پھر وہ کہنے لگی، ہاں، تم نے اپنے لیے واقعی ایسے شوہر کا انتخاب کیا ہے جو تمہارے شایان نشان ہے۔ اس پر کامنی نے بڑے غور سے وینا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب تم اپنی کہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم یہاں میرے پاس پہنچ تو گئی ہو، یہاں جتنا چاہو تم رہو، نہ مجھے اعتراض ہوگا نہ میرے شوہر اس معاملے میں تم سے کوئی پوچھ گچھ کریں گے، اور یہ کہ تمہارے ذہن میں منزل تو ہونی چاہیے۔ اس پر وینا کہنے لگی، میرے سامنے اس وقت کوئی منزل نہیں، بس میری بہن، میرے سامنے صرف تم تھی، اور میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی جان بچا کر تمہارے پاس چلی جاؤں گی اور وہاں جو حالات ہوں گے انہیں برداشت کر لوں گی۔ اس پر کامنی نے کچھ سوچا، وہ کہنے لگی، دیکھ وینا میری بہن، تو ایک کام کر، چند ہفتے پیشتر میرے اور شاہ پسند دونوں میاں بیوی کے ساتھ بڑا خوشگوار حادثہ پیش آیا تھا، اور وہ یوں کہ ایک لڑکی جس کا نام معروف تھا شاہ پسند کو محبت کرنے اور انہیں چاہنے لگی تھی۔ اس لڑکی کی پہلے ایک شخص سے منگنی بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ میرے شوہر کو اس قدر جنونی انداز میں پسند کرنے لگی تھی کہ میرے شوہر کے نہ ملنے کی صورت میں وہ اپنے آپ کا خاتمہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے چند ہفتے پیشتر اس کے منگیتر نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موت سے پہلے ہی وہ میرے پاس آئی تھی اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے شوہر سے ملتی رہے۔ میں بھی اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لوں گی کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر لیں، لہٰذا ہم دونوں دو بہنوں اور شاہ پسند کی بیوی کے حیثیت سے بہترین زندگی بسر کریں گے۔ دیکھ وینا، اگر تو چاہے، اگر تو پسند کرے تو معروف کی جگہ تم لے سکتی ہو۔ اس پر وینا کھوئے سے انداز میں کامنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کامنی میری بہن، تم کیسی گفتگو کرتی ہو؟ میں نے تو سنا تھا تم نے اپنے شوہر شاہ پسند کو جہاں ٹوٹ کر نفرت کی تھی وہاں اپنے تن من دھن کی گہرائیوں سے ان سے محبت اور چاہت بھی کی تھی، تب ہی انہوں نے تمہیں اپنا لیا، لیکن وہ مجھے کیسے اپنائیں گے؟ صرف اس بنا پر کہ میں تمہاری چچا زاد ہوں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میرے لیے ان کے دل میں کوئی مقام نہ ہوگا، کوئی عزت، کوئی وقار نہ رہے گا۔ اس پر کامنی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر مند کیوں ہوتی ہو میری بہن؟ تم یہاں میرے پاس رہو، آہستہ آہستہ تم شاہ پسند کو اپنی طرف مائل کر کے انہیں اپنے ساتھ محبت میں ملوث کرنے کی کوشش کرو، اور جب ایسا ہو تو میں شاہ پسند سے بات کر کے تم دونوں کی شادی کا انتظام کروا دوں گی۔ دیکھ وینا، میں اب ایک ہندو لڑکی نہیں بلکہ اپنے دل کے گہرائیوں سے اسلام قبول کر چکی ہوں، اور لشکر کے اندر جو قاضی ہیں ان کا نام ادریس ہے، ان کے پاس میں زیر تربیت رہی ہوں۔
लगातार 2 साल तक वो मुझे इस्लाम से मुतल्लिक तबलीग करते रहे हैं। यहाँ रहते हुए मैं इस्लाम से मुतल्लिक तफसील से तुम्हें बताती रहूंगी। अगर तुम ये समझती हो कि तुमने कुछ अरसा यहाँ पर मेरे साथ गुजार कर भरतपुर चले जाना है तो फिर तुम्हें कुछ जहमत करने की ज़रूरत नहीं। बस जितने दिन यहाँ गुजारना चाहती हो गुजारो, फिर वापस चली जाना। और अगर तुम वापस नहीं जाना चाहती और हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहती हो तो सुनो, इस्लाम में एक शख्स बैक वक्त 1 से ज़्यादा बीवियाँ रख सकता है। हमारे पाशा यानी अहमद शाह अब्दाली के हरम में इस वक्त कई बीवियाँ हैं। शाह पसंद के अलावा जितनी भी सिपा सालार हैं सबकी 1 से ज़्यादा बीवियाँ हैं। लिहाजा शाह पसंद भी अगर मेरे अलावा तुम्हें भी बीवी बना कर रख लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, बशर्त ये कि तुम शाह पसंद को अपने शोहर की हैसियत से पसंद करो। इस पर वीना बोली और जज्बात में डूबी हुई आवाज़ में कहने लगी, देख कामिनी मेरी बहन, जहाँ तक शाह पसंद की शख्सियत का ताल्लुक है, इस जैसा जवान, तवाना और खूबसूरत और भरपूर जिस्म का मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं समझती हूँ अगर वो मुझे अपनी बीवी बनाने पर रजामंद हो जाएं तो ये मेरी खुशबख्ती, मेरी सआदतमंदी होगी। लेकिन ऐसा क्यों कर होगा मेरी बहन? तुम्हारे होते हुए वो क्यों मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, क्यों मुझे चाहने लगेंगे? कामिनी वीना को हौसला देते हुए कहने लगी, तुम फिक्रमंद न हो, मैं शाह पसंद वापस आते हैं तो मैं उनके जहन में ये बात डाल देता हूँ कि वो वीना का मुताला करें। अगर वो समझते हैं कि वीना की तबीयत उनसे मिलती है तो उनसे शादी कर लें। मेरे ख्याल में वो मेरी बात टालेंगे नहीं। इस दौरान तुम भी वीना उन्हें अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगी, इसलिए कि तुम नौउम्र हो, जवान हो, खूबसूरत हो और हुस्न तो बड़े बड़े रुके हुए कामों को कर दिखाता है। इस पर वीना कहने लगी, कामनी मेरी बहन, तुम कहती हो तो मैं ऐसा ही कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि इसमें मैं कामयाब होंगी, इसलिए कि मुझे मोहब्बत और उल्फत का कोई तजर्बा नहीं है। इस पर कामनी कहकहा लगाते हुए कहने लगी, तुम क्या समझती हो कि मुझे इस उल्फत और मोहब्बत का तजर्बा था? क्या मैंने पहले कहीं से सीख कर अपने आप को शाह पसंद के साथ मोहब्बत में दो चार किया था? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो आपसे आप पैदा होता है और फिर अपने इर्तिका और उरूज की तरफ भागता चला जाता है। वीना मेरी बहन, शाह पसंद बड़े अच्छे इंसान हैं। वीना और कामनी दोनों बातें कर रही थी कि उसी लम्हा अब्दुल्ला वापस आ गया था। अब्दुल्ला को देखकर वीना खैमे से बाहर निकल गई थी। वीना के जाने के बाद कामनी थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर बड़े प्यार, बड़े मीठे अंदाज में अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए कहने लगी, अगर आप बुरा न माने, मेरे साथ नाराज न हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। इस पर अब्दुल्ला मुस्कुराकर कामनी की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी नाराज हुआ हूँ जो तुम यूं मेरे साथ बात करने के लिए पेशबंदी कर रही हो? इस पर कामनी बोली, नहीं, आज मामला ही ऐसा है कि इसमें आपके नाराज होने और खफा होने की तवक्को है। इस पर अब्दुल्ला कहने लगा, अगर ऐसा मामला है तो वो बात ही मत कहो। कामिनी कहने लगी, नहीं, बात भी वो जरूर कहनी है और आपकी नाराजगी और खफगी से भी बचना है। इस पर अब्दुल्ला खुलकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, अच्छा अगर ये मामला है तो कहो, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि नाराज और खफा नहीं होगा। अब्दुल्ला की इस गुफ्तगू से कामनी को कुछ हौसला हुआ। फिर वो बोली, मैं आपसे ये कहूँ कि वीना वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आई, बल्कि वो हमेशा के लिए मेरे और आपके पास रहेगी। गुज़श्ता हफ्तों में आप जानते हैं कि जहान खान की बेटी मारूख भी आपको पसंद करने लगी थी और आपसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती के जाल बेग ने उसे हलाक कर दिया। आप जानते हैं कि वो हम दोनों को शादी की मुबारकबाद देने हमारे खेमे में भी आई थी। आप उठकर चले गए थे। बाद में मेरी उसके साथ तफसील से गुफ्तगू हुई और मैंने उससे वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगी कि शाह पसंद तुम्हारे साथ भी शादी कर लें। वो बेचारी मेरी उन बातों से बेहद खुश हुई थी, मुझे लिपट कर प्यार करने लगी थी। शाह पसंद, आप मेरी ज़िंदगी का कीमती सरमाया हैं और मेरी हयात का कुल मता हैं। आपके बगैर मैं जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकती, लेकिन मैं मारूख को भी आप में हिस्सादार बनाने पर तैयार हो गई थी। हालांकि कोई भी बीवी पसंद नहीं करती कि कोई भी औरत, कोई लड़की उसके शोहर में हिस्सादार हो। शाह पसंद, अब ऐसी ही एक ज़रूरत और आन पड़ी है। मैं चाहती हूँ कि आप वीना को भी अपना लें। आप देखते हैं कि लश्कर में बेशुमार सालार हैं जिनकी 1 से ज़ायद बीवियाँ हैं। खुद पाशा के हरम में भी 1 से ज़ायद बीवियाँ हैं। फिर आप अगर 1 से ज़ायद बीवियाँ रख लेंगे और वो भी मेरी रजामंदी और खुशनुदी से, तो इसमें हर्ज ही क्या है? अगर आप वीना से शादी करते हैं
تو قسم خداوند کی اس میں میری خوشی، اس میں میرا اطمینان ہوگا۔ اس طرح میں اور وینا دونوں مل کر آپ کی خدمت کر سکیں گی۔ کامنی کی اس گفتگو پر عبداللہ تھوڑی دیر تک بڑی حیرت، بڑے استعجاب سے کامنی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کامنی تم بھی بڑی عجیب و غریب اور انوکھی عورت ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بیوی یہ چاہتی ہی نہیں کہ کوئی اس کے شوہر میں شراکت کرے یا سانجی رکھنے کی کوشش کرے، جبکہ تم اپنی مرضی سے وینا کو میری بیوی بنانا چاہتی ہو۔ اس پر کامنی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ایسا میں خود اپنی مرضی اور خوشی سے کر رہی ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں اور وینا مل کر آپ کے لیے گھر کا بہترین اور پرکشش ماحول مہیا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ نہ آپ مجھے ٹالیں گے اور نہ ہی میری اس پیشکش کو ٹکرانے کی کوشش کریں گے۔ جواب عبداللہ نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، دیکھ کامنی، میں تیری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، پر میری ایک شرط ہے۔ کامنی نے چونک کر پوچھا، کیسی شرط؟ عبداللہ کہنے لگا، وہ یہ کہ پہلے میں وینا کا اچھی طرح مطالعہ کروں گا۔ اگر میں دیکھوں گا کہ وہ طبیعت، مزاج و اطوار میں میری خواہش میری مانگ پر پوری اترتی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے شادی کر لوں گا، تمہارا کہا ٹالوں گا نہیں۔ اس پر کامنی بیچاری ایسی خوش ہوئی کہ ایک بار اس نے چور نگاہوں سے اس توشک خانے کی طرف دیکھا جس میں وینا کھانا کھا رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھ کر بری طرح شاہ پسند سے لپٹ گئی تھی۔ شاہ پسند کا گال اس نے چوما، پھر کہنے لگی، میں آپ کا یہ احسان ایک بیوی کی حیثیت سے کبھی نہ بھول سکوں گی۔ مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، آپ بھلے جتنا عرصہ چاہیں وینا کا مطالعہ کریں، اس کے مزاج، اس کی طبیعت کا جائزہ لیں، جب وہ آپ کو پسند آئے آپ اس سے شادی کر لیں۔ عبداللہ جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا، اتنے میں باہر سے کسی نے اسے آواز دی۔ عبداللہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خیمے سے باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک باہر کسی سے باتیں کرنے کے بعد عبداللہ لوٹا۔ اس وقت تک وینا کھانا کھانے کے بعد کامنی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور باتیں کرنے لگی تھی۔ عبداللہ ان دونوں کے پاس آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں بہنیں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرو، مجھے پاشا نے بلایا ہے، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ اس پر کامنی بڑی پیار، بڑی چاہت میں بولی، جلدی آئیے گا، ہم دونوں بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کریں گی۔ جواب میں عبداللہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔